سے اگر آزمایا جاتا ہے تو وہ جو ہے صبر کرتا ہے اس معاملے میں۔ اسی طرح جو ہے آپ وسلم فرماتے ہیں جو ہے نیک جو ہے شوہر کی صفات کے اندر بیوی کے معاملے میں درگزر کرنے والا، نرمی سے کام لینے والا، بیوی کے حق میں خیر اور بھلائی کو قبول کرنے والا شخص بہترین شوہر ہے۔ کیا کیا باتیں اس میں آئیں گی انشاءاللہ؟ پہلی چیز، بیوی کے معاملے میں درگزر کرنے والا، درگزر سمجھتے نا، چھوڑ دینا، معاف کر دینا خطاؤں کو۔ دوسرا، نرمی سے کام لینے والا، عورتوں سے سختی سے، بیوی سختی سے کام نہ لے۔ اور تیسرا جو ہے اس کے حق میں اچھی بات قبول کرنے والا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ عورت میں ہو سکتا ہے کوئی کمزوری ہو، خامی ہو، اور اس بنیاد پر بہت سارے شوہر اس کی تمام اچھائیوں کو بھول جاتے ہیں، سب چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ معنی ہے اس کا کہ اچھائی کو قبول کرنے والا، مطلب برائی تو ہے، ایسے شوہر میں برائی ہو سکتی ہے، ایسا بیوی میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بیوی میں بھی ہو سکتی ہے، شوہر میں ہے، شوہر میں بھی ہو سکتی ہے، بیوی میں ہے، ٹھیک، وہ تو ہے، لیکن اس کی اچھائیوں کو قبول کریں۔ اکثر لوگ ہمارے پاس بیوی کی ایک برائی کی وجہ سے اس کی ساری اچھائیوں کو بھی انکار کر دیتے ہیں، جیسا بہت زیادہ بات کرتی ہے، مطلب زبان دراز، کسی کو جی بول دیتی، ٹھیک ہے نا، لیکن بہت زیادہ کام بھی تو کرتی ہے۔ تو آپ ایک اس کی زبان درازی سے اس کے پورے اچھے اعمال کو بھول جاتے ہیں۔ اسلام کہتا نہیں، اس کی اچھائیوں کو قبول کیجیے، برائیوں کا رد کیجیے۔ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، آپ نے فرمایا، کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس سے جب کوئی معاملہ درپیش ہو تو بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے، بات اچھی کرے یا منہ بند رکھے۔ لوگوں، آپ آگے فرمائیں، لوگوں، عورتوں کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات کو قبول کرو، عورتوں کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات کو قبول کرو، مطلب ان کے اندر کچھ ٹیڑھا پن ہو سکتا ہے، لیکن ان کی اچھی باتوں کو قبول کرو، اور یاد رکھو عورتیں پھسلی سے بنی ہیں، پیدا کی گئی ہے، اور پھسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھے حصے سے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اب عورتیں یہ نہ سوچیں یہ تو ہماری برائیاں ہو رہی، برائی نہیں کر رہا ہوں میں، حقیقت بتا رہا ہوں، اللہ نے ایسی پیدائش کی آپ لوگوں کی، اور یہ آپ کے لیے آزمائش۔ مرد کو ایسا پیدا کیا جیسے بتایا گیا، یہ ان کے لیے آزمائش، سمجھ رہے ہیں بات؟ مطلب ہوا کو اللہ نے آدم علیہ السلام کی رب سے پیدا کیا تھا، پھسلی سے پیدا کیا تھا، اور اس میں بھی سب سے ٹیڑھا حصہ جو جا کر بینڈ ہوتا ہے پیچھے کی طرف، اس سے پیدا کیا تھا۔ اللہ کی مرضی، دیکھیے یہ آزمائش ہے عورتوں کے لیے، ٹھیک۔ تو لوگوں، عورت پھسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پھسلی سے ہی نہیں، پھسلی کے سب سے ٹیڑھے حصے سے پیدا کی گئی ہے، سب سے زیادہ ٹیڑھے سے پھسلی سے پیدا کی، یعنی جتنا جو ہے ان عورت کے اندر مطلب ٹیڑھا پن ہوتا ہے، اگر تم اسے بہت زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اسے توڑ بیٹھو گے۔ پھسلی جو ہوتی ہے، ریبز جو ہوتی ہے، اس کا جو جہاں سے ٹرن ہوتی ہے، اس حصے کو آپ سیدھا کر پائیں گے؟ کبھی نہیں کر سکتے، یاد رکھیے آپ۔ تو بہت زیادہ اگر کوشش کرو گے سیدھا کرنے کی تو توڑ بیٹھو گے، مطلب طلاق ہو جائیں گی، الگ کر بیٹھو گے اپنے آپ سے۔ بہت سارے شوہر عورتوں کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں اپنی بیویوں کو، یہ ایسا ہونا، وہ ایسا ہونا، وہ ایسا ہونا، 100% ویسی ہونا۔ ایک بھی چیز غلط ہوگی، تم نے تو آج تک کچھ اچھا ہی نہیں کیا، تم کو تو کوئی چیز سمجھتی ہی نہیں۔ اس کی دوسری صفت کو قبول کیجیے نا، جتنا 10 سٹیپ بتایا آپ نے، 8 سٹیپ پورے ایگزیکٹ تھے، تعریف کیجیے ماشاءاللہ 8 سٹیپ، جو کہ آپ نے کیا فرمایا، خوبیوں کی ان کے جو قبول کرو جو ہے، کیوں تو کمزوری تو ہوں گی، یہ فطرت ہے، اور اللہ نے انہیں پھسلی سے اور اس کے سب سے ٹیڑھے حصے سے پیدا کیا، لہٰذا اگر بہت زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ بیٹھو گے، آپ نے فرمایا توڑ ڈالو گے، اور اگر ویسے ہی چھوڑ دو تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہیں گی، لہٰذا ان کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات قبول کرو۔ اگر ان میں کچھ اچھائیاں ہیں تو وہ اچھا شوہر ہے جو اس کو قبول کرتا ہے، برائیاں تو ظاہر سی بات ہے شوہر میں بھی ہے، بیوی میں بھی ہے، اور بیوی نیچرلی اللہ نے بتایا ہے کہ ایسے حصے سے پیدا کی گئی مرد کے، آدم علیہ السلام کی ہوا بہت ٹیڑھا ہوتا ہے، تو لہٰذا کچھ ایسی فطری خطائیں اور غلطیاں ان میں ہوں گی جس کی اصلاح شاید کبھی نہ ہو پائے، لیکن یہ بات سن کے میری عورتیں خوش نہ، اور شوہر کو یہ نہ بولے دیکھو اب تو فیصلے نہیں بول دی ہمارے میں، اب تم کو برداشت کرنا پڑے گا، نہیں۔ اگر آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کی اصلاح کیجیے، لیکن ان تمام کے بعد بھی کچھ نہ کچھ ٹیڑھا پن ہوتا ہے، یہ معنی ہے۔ نہیں تو عورتیں بولیں ہاں دیکھو اب تو اپنے کو مذہب سے مل گیا کہ اپن ٹیڑھے رہ سکتے، نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فطرت میں ہوتا ہے، لیکن عورت کو چاہیے کہ اس کو بھی سیدھا کرنے کی اس فطرت کو کوشش کرتی رہے۔ گناہ کرنا انسان کی فطرت ہے، تو کیا میں خوش ہو جاؤں چلو اب گناہ کرنے کے اپنے کو لائسنس مل گیا؟ کس فطرت میں گناہ؟ نہیں، گناہ ہماری فطرت میں ہے، اس سے بچنے کا تو ہم ثواب پاتے ہیں۔ پھر اگر گناہ میں کوئی لذت نہیں ہوتی، ہماری فطرت کا حصہ نہیں ہوتا، تو آزمائش بھی کہاں ہوتی ہے ہماری؟ پھر ریوارڈ، جزا اور سزا بھی کہاں رہتی؟ پھر سمجھ رہے آپ؟ تو عورتوں میں یہ صفت ہے
لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں میں بول رہا ہوں آپ ایسا رہیے جیسا ٹیڑھا پن کر رہے ہیں کیجیے. آپ اپنی اصلاح کی ہمیشہ کوشش کرتے رہیے, یاد رکھیے یہ معنی ہے اس کا. اسی طرح